حکم کے مقابل لا کھڑا کیا آپ نے، میں نہیں چاہتی، مجھے یہ نہیں اچھا لگتا. اکثر یہ بات بھی ہم کر دیتے ہاں کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ ایسا کیوں شریعت یہ ایسا آیا ہوا. قرآن کو سمجھ کے دیکھ کے بھی سوال کر لیتے ہیں نا، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا لاجک ہے. ہاں تو اللہ میں بہت کچھ آ گیا ہے، اللہ معافی دے. مجھے بہت کچھ آ گیا ہے، علم کی تو انتہائی کوئی نہیں. ہاں کیا کہ ہر علم والے کے اوپر علم اللہ کل علم ہاں کہ اس کے اوپر علم ایک اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں آتا ہے. ہاں ایسے لوگ. اچھا دوسری چیز یہ ہے، دو واجب کرنے والی چیزیں پوچھی تھی نا اس نے، کہ ایک اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں جائے گا. اور نمبر 2، جس کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا. گویا شرک کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوگا، اور شرک کی میں نے ساری قسمیں آپ کو بتا دی. اس لیے بچ کے ہی رہنا چاہیے. دیکھیے ہم بعض دفعہ بعض اپنے جو مرشد ہوتے ہیں پھر ان کی محبت میں انسان بالکل وہ ہو جاتا ہے کہ عقیدت میں بلکہ سے اندھا ہو جاتا ہے کہ نہیں بس جو کچھ ہے تو انہی کو کرنا. تو بات یہ ہے، یہ دیکھیے اگر آپ کو پتہ چل جائے ایک سوراخ ہے کہ اس میں سے کوئی سانپ یا زہریلا کیڑا آ سکتا ہے، یا آپ کو فلاں جگہ یہاں سے کرنٹ پڑ سکتا ہے، تو آپ اس کے قریب جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے. حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے اس میں کبھی کچھ آتا ہوا، لیکن آپ اس سے محتاط رہتے ہیں. اس لیے آپ کو نہیں پتا کہ واقعی یہ کتنا بڑا گناہ ہے. آپ نے کچھ دیکھا نہیں، لیکن اگر آپ اس میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ جھونک دے کہ تو نے فلاں کو مجھ پہ ترجیح کیوں دی. اب دیکھیے نمازیں چھوڑ کے لوگ اس طرح کے جلسے جلوسوں میں مصروف ہوتے ہیں. نعت کی اتنی بڑی بڑی محفلیں ساری رات ہوتی ہیں، وہ اٹینڈ کرتے ہیں، صبح سوئے ہوتے ہیں سارے. ہاں بزرگ پیر فقیر. تو یہ کام نہیں کرنا کہ اللہ کے کام میں دخل اندازی کرنی. تو ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کرتے رہیں، اب توبہ کر لیں. توبہ کر لیں گے تو پھر تو سب کچھ معاف ہو جاتا ہے نا، شرک بھی معاف ہو جاتا. لیکن مرنے سے پہلے، یہاں اس حدیث میں خاص طور پہ یہ کہ مرنے سے پہلے، یعنی جب تک موت کا فرشتہ آپ کو نظر نہیں آتا، یا جس طرح حدیثوں میں بیان کیا گیا کیا وہ آپ کی گھرگھراہٹ کی آواز یا گلے سے آخری مطلب شیلو بریدنگ جب ہوتی ہے تو اس وقت، یعنی آپ بندہ حلق میں جان جب اٹکی ہوتی ہے اس وقت توبہ نہیں ہوتی، اس سے پہلے پہلے مانگ لو توبہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اچھا حدیث نمبر 416، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کہ معاذ آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھے. معاذ کون؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ پیچھے ان کے سوار تھے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، یعنی انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں. اے معاذ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں. یہ بڑے پیارے لفظ لگتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. ہاں آپ نے پھر فرمایا اے معاذ دوسری دفعہ، انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ. 3 مرتبہ آپ نے آواز دی اور معاذ نے لبیک و سعدیک کہا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، بات یہ 3 دفعہ اس کو خوب متوجہ کر کے کہ غور سے سنو. یعنی آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ جا رہے ہیں، وہاں بھی تبلیغ ہو رہی ہے، وعظ و نصیحت ہو رہی ہے، کوئی موقع کوئی جگہ کوئی وہ اب چھوڑتے نہیں تھے. اور سننے والے بھی ہمتاً گوش ہوتے تھے کہ کوئی آپ کی زبان مبارک سے بات نکلے. اور دیکھیے کیسے ریکارڈ کرتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. پہلے بندے پھر رسول، یعنی اللہ کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ بھی ایک بندہ ہونا جو ہے وہ رسول سے زیادہ پیارا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے. اس لیے اتنے بڑے کام کے لیے جب معراج کے لیے بھی لے کے گئے، ہاں بندے کو لے کے گئے، نہیں کہ میں اپنے رسول کو لے کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلاً، میں
پاک وضاحت جو لے گی ایک رات اپنے بندے کو ایک تو یعنی بہترین جو ان کا غلام، اور بندہ کیا بندگی کے جس نے ادھر ادھر ہونا ہی نہیں ہے، معراج اسی کو، یہ انسانیت کی معراج ہے نا یہ۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ کہ جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، بشرط یہ کہ یہ گواہی دل کی سچائی سے ہو۔ دل کی سچائی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ انسان کے عمل سے، کہ یہ اپنے قول و فعل میں بڑا سچا ہے۔ آپ زبانی تو آواز و نصیحت کر دیں، اللہ مجھے بھی معاف کرے کہ یہاں بیٹھی ہوئی میں آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں بتاؤں، اور عملاً اس کی نفی کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے جو میں بات کر رہی ہوں وہ دل سے نہیں، ہاں وہ درست نہیں ہے، میں اپنے قول میں سچی نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے بھی اس وقت بھی میں معافی مانگتی ہوں اللہ سے۔ ہو جاتا ہے انسان سے ایسی زیادتی کی بات، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات میں لوگوں کو نہ بتلاؤں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ کہ میں یہ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ والی بات جو آپ نے مجھے کہی، تاکہ وہ خوش ہو جائیں، ان کو امید ہو جائے کہ سب جنت میں جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تب وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ مراد کیا ہے کہ اس بات پہ بھروسہ کر لیں گے کہ اب وہ عمل سے غافل ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک جنت میں جانا ہی۔ اور ہم میں سے آج بیشتر مسلمان یہی لیے ہوئے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لی وہ تو جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم پر واجب ہے، انہوں نے شفاعت کر دینی ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اور ہم کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس لیے جنت میں جائیں گے، جو مرضی کرتے رہو۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، اور انہوں نے پہلے اجازت ہے کہ میں لوگوں کو بتا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں، تو انہوں نے منع فرما دیا کہ لوگ اسی پہ بھروسہ کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کے وقت گناہ سے بچنے کے لیے اس فرمان نبوی کو بیان فرما دیا۔ کیوں؟ کسی کے ذہن میں سورۃ بقرہ کی جو آیتیں ہیں اس میں کون سی؟ وہ جو بھی چھپائے گا، ہاں حق کو چھپانے والی، ہاں ایگزیکٹلی۔ حضرت ابو ہریرہ جو بھی تھے وہ کہتے تھے کہ اگر میں یہ نہ ہوتی تو میں بھی کوئی شاید حدیث نہ کیا ابو ہریرہ نے کون سی بتائی؟ تو اونچی بولو۔ کہ یہ والی آیتیں اگر نہ ہوتی تو میں کوئی بھی حدیث نہ ہاں کوئی بھی کچھ بھی نہ بتاتا، بالکل صحیح۔ دیکھیں نا، یاد رکھنے والے پھر یاد رکھ لیتے ہیں نا۔ ہاں یہی میں چاہ رہی تھی کہ بھی آپ میں سے کوئی جواب دے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا گا، یعنی موت کے وقت معاذ بن جبل نے یہ بات بتا دی، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کیا تھا کہ نہیں بتاؤ، اس لیے انہوں نے بتا دی کہ دین کو چھپانا وہ بھی جو ہے، علم کو چھپانا وہ بھی گناہ میں شامل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو زندگی بھر تو اپنے تک محدود رکھا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو بتا دیا۔ تو اس سے مسئلہ ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ عام لوگوں کو ایسی چیزیں نہیں بتانی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو لے کے، یعنی وہ خوشی کی بھی باتیں ہیں نا، کہ ایسی خوشخبریاں جیسے کہ جہنم آخر میں دیگ کی طرح خالی، دیگ کی طرح خالی ہو جائے گی، کھنکے گی، کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر، تو وہ لوگ پھر اس سے بھی اس کو بھی کہتے کوئی بات نہیں، آخر تو جائیں گے نا۔ دیکھیے بار بار اس کو ریپیٹ میں کر رہی ہوں کہ اس کو بھی وہ خوشخبری لے لیتے ہیں کہ آخر تو جائیں گے نا جنت میں، اور شفاعت بھی تو آپ سسم ان کی ہی کریں گے نا، ہاں جو کہ جہنم میں پڑا ہوا ہوگا، بالکل اس کو بالکل۔ نکال کے پھر لانی تو ہوگا، جو آلریڈی چلا گیا اس کی تو نہیں ہاں، سفارش کی ضرورت۔ اب اسی طرح بہت سی چیزیں جہاں رخصت کی بات ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب رخصت ہے کہ آپ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، اور ہم کرسیوں پہ آرام سے ٹیک لگا کے بازو رکھے ہوئے سیٹ ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ اور مسجدوں میں کیا حال ہے، عورتیں مردوں کی آپ دیکھتے رہتے ہیں، اب تو وہ کلپس وغیرہ آتے رہتے ہیں جو فیس بک پہ یہ کس سے کہ کرسی پہ، یا اگر آپ کو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کس طرح پڑھنی، اور آپ کو مل گیا جواز کہ اب میں اپنے آپ کو معذوروں میں شامل کر لیتے ہیں
کہ میرے سے بڑا مشکل ہے اٹھنا بیٹھنا, چلو بیٹھے بٹھائے اتنی بھی تکلیف نہیں کرتے. میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ کھڑے ہو کے کم از کم شروع ہی چلتے ہوئے آئیں گے, کرسی پہ سیٹ ہوئے, اللہ اکبر. تم آئے ہو تو کھڑے کھڑے کم از کم تکبیر تو کہہ لو, ہاں رکوع تو کر لو. دیکھیے جو بندہ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے ہر ایک کی تکلیف کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. کسی کی کمر کا پرابلم ہوتا ہے, کسی کے گھٹنوں کا ہوتا ہے, کسی کا سارا ہی ہوتا ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب وہ یا تو کسی سے پوچھے کہ بھی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, میں کس طرح پڑھ سکتی ہوں, یا مجھے اب میں معذور کے اس میں شامل ہو گئی ہوں. نہیں, وہ جواز مل گیا ہے, سارے کرسیوں پہ پڑھ رہے ہیں. اب سردیاں آ رہی ہیں, اب آپ کو رخصت مل گئی کہ آپ کو کہہ دی کہ مسا کر سکتے ہیں, جرابے پہ سب مسا جوان, یہ سہولت ہے نا, ہاں سہولت سے رخصت ہے, وہ آپ کو مستقل, یعنی اس کو جواز بنا لینا. اس لیے دیکھیں پہلے لوگ ایسی نہیں بتاتے ہوتے تھے باتیں, یہ اب شروع ہو گیا تھا کہ لوگ صحیح وضو کریں, ٹھنڈے پانی, تب کہاں گیزر ہوتے تھے, اور ہاں ٹھنڈے پانیوں سے وضو کرنے, پتیلے گرم کر کر کے کرنے. ہاں ہم نے اپنے بچپن میں بھی دور اب تھوڑا بہت دیکھا ہوا ہے. تو جو لوگ افورڈ نہیں کرتے وہ تو کرتے ہی ایسے ہوں گے. تو ہم نے آج کیا یہ واقعی یہ جواز نہیں بنا لیا. اوپر سے جب ہم دیکھیے جو فقہ والے وہ کہتے ہیں کہ اتنی موٹی جرابیں ہوں جس کو پہن کے آپ 3 میل سفر کریں تو وہ پھٹے نہ, اس کے اوپر پانی کا ڈراپ ڈالیں تو وہ آپ کو گیلا محسوس نہ ہو. یعنی ہم یہی پڑھتے رہتے. اب جب سے خیر سے الہدا وغیرہ یہ سب لوگ, تو جرابوں کا لفظ ہے نا حدیث میں, اب کوئی بھی جرابیں ہوں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ اسٹاکنگ پہنی ہوئی ہیں, نائلون کی پہنی ہوئی ہیں, جیسی بھی ہیں آپ کر سکتے ہیں. اب اس کو ایسا نہیں مطلب ہونا چاہیے. ہمارے میں اپنے بچوں کو 2-3 دن پہلے میں نے اسی طرح ان کو اسی بات پہ ٹوکا کہ بچے ماشاءاللہ چھوٹے بچے جو ہیں بڑے والے کو کہ آپ بڑے ہو گئے ہو, پہلے جب چھوٹے ہوتے کہتے جو نماز تو بچے پڑھے نا, ہاں تو ان مسا کرتے رہو. تو میں نے کہا بیٹا اب آپ بڑے ہو گئے ہو, اب نہیں آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ہر مسا کر لو تو آپ سارا وقت اس سے نماز پڑھو, آپ نے وضو ہی کرنا ہے. یہ جو معذور ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, یا آپ کو بہت دقت ہے, نماز آ رہی ہے, اپنے جوگر پہنے ہوئے اتارنے کرنے مشکل, وہاں ٹھیک ہے اللہ نے رخصت دی ہوئی. دیکھو یہ چیزیں ہم بچوں کو بتائیں گے تو پتہ چلے گی نا. جب ان کو بتائیں گے نہیں تو پھر کیا ہے. اور ان کو کہہ ہاں بس بچپن میں کہہ دی, اب چھوٹے چھوٹے جب جو ہوتے شروع کرتے ہیں نماز تو اب ان کے لیے مشکل ہوتی ہے جرابیں اتارنی, ماؤں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی, سارا کچھ اتارے ان کا ہاں ہر دفعہ. تو ان کو عادی بنانے کے لیے پھر کرنا پڑتا ہے. تو اب ہم خواتین نے بھی ایسا ہی کر لیا ہوا, ہر چیز کا نا ہم ایک جو وہ کر لیتے ہیں بعض. اسی لیے جو فقہ ہے نا وہ اسی لیے آئی ہیں, بنائی گئی تھی کہ اس کے اندر جو سارے لوگ قید رہ کے تو اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں. تھوڑا تھوڑا سب میں اختلاف ہے کہ اس دائرے کے اندر رہیں. حالانکہ احادیث کی روح سے مثلاً صبح فجر کی نماز میں آپ اٹھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائم بڑا بس پیچھے رہ کے 10-15 منٹ ہی ہے, آپ کو 15 منٹ پہلے سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے فقہ حنفی کے مطابق. وہ بھی بہت دیر نہیں آپ کریں, اور آپ دیکھ لیں کہ اتنا کی ٹائم ہے, آپ جلدی سے 2 فرض پڑھ لیں. فرض پڑھ لیے, فسدہ نہیں پڑھی آپ نے, سورج نکل آیا اس کے 15 منٹ بعد آپ نے سنتے پڑھ سکتی ہیں, وہ اشراق کا وقت شروع ہو. سمجھ آ گئی. اب اس کو معمول نہ بنا لیا جائے کہ فرض آپ نے پڑھ لے. اور پھر بھی دوسری بات ہے کہ ہمیں بھی جب یہ پڑھا تو پتہ چلا کہ حدیث کی روح سے ایسا ثابت ہے اور ایسا کیا جا سکتا ہے. کبھی کبھار عام لوگوں کو نہیں بتاتے, ورنہ وہ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے. یہ جس طرح ہمیں حدیث کی روح سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ریگولر نماز پڑھنے والا ہے, کبھی اس کی فجر کی نماز مس ہو گئی تو اگر وہ زوال سے پہلے یعنی 11 بجے سے پہلے وہ سنتے نماز اس نے قضا کر کے بھی پڑھنی ہے, یعنی تو اس میں 2 سنتے بھی پڑھے اور فرض بھی پڑھے, آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی وہ نماز قضا نہیں ادا میں شمار ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ عام لوگوں کو نہیں ہم بتاتے, آپ خاص میں ہو. اب آپ کو حدیث کی روشی یہ ثابت ہے. اگر آپ فقہ حنفی کو دیکھیں گے اس میں یہ چیز نہیں آپ کو ملے گی. 2 نمازیں جمع کرنی نہیں ملے گی کہ سفر سے پہلے آپ عصر کی نماز بھی پڑھ کے اب جا رہے ہیں ڈیبو میں,
یا ایسا جہاز میں آپ نے سوار ہو تو آپ کیا کریں؟ ابھی عصر کی نماز آپ کی وہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہونی، یا مغرب کی نماز آپ کی مغرب کی نماز تو آپ پھر عشاء کے ساتھ جوائن کر لیتے ہیں نا، تو عصر کی آپ پیشگی پڑھ سکتے ہیں جمع کر کے دونوں نمازوں کو، گھر سے ہی پڑھ کے جائیں، 4 فرض، مطلب زور کی پڑھی 4 فرض پڑھ لیں آپ آگے سب. یہ بھی کس کے لیے؟ خاص لوگوں کے لیے. آپ سب خاص ہیں، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں، عام لوگوں کو نا یہ بات بتائیں. نہیں آپ اس کو دیکھیں، سوری ان کی تو نماز قضا ہو جائے گی. 826 حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تلاوت فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، ربی انہن اضللن کثیر من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد تلاوت فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. یہ سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت تھی اور دوسری سورۃ المائدہ کی. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، یعنی ان کی عبادت کی وجہ سے. بت ڈائریکٹ نہیں کرتے، ہاں، تو اس لیے جو کوئی میرا اتباع کرے گا تو وہی مجھ میں سے ہوگا. اور دوسرا ہے کہ اگر اس طرح سے دعا کی تھی اپنے جو امتی تھے ان کے بارے میں، یہ دعا نہیں بلکہ سفارش سورۃ مائدہ کے آخری رکوع میں ہی آتے ہیں کہ اگر تو ان کو بخش دے گا، سفارش کیا ہے؟ دیکھیے نبیوں کی سفارش، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے گا تو عزیز الحکیم ہے، زبردست، تو تیری مرضی، تو حکمت والا ہے. اگر تیری حکمت یہ کہتی ہے کہ ان کو سزا ہی ملنی چاہیے تو پھر میں کیا کر سکتی. یعنی ان کی دیکھیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے کہ جب تک امت کا آخری بندہ نہیں بخش جاتا. ہاں ہاں ہاں. تو پھر تو جب آپ نے یہ دونوں آیتیں پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یعنی دعا کی، اللہم امتی امتی. یہی وہ بات آ گئی کہ جب ان کے بارے ابراہیم نے بتوں پر الزام لگا دیا، حضرت عیسیٰ نے اللہ کے والے کر دیا، تو یہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا جی اللہ میری امت بھی تیرے ہی والے ہے، تیری مرضی تو ان کو عذاب دے یا ان کو بخش دے. ہاں ہاں ہاں. تو انہوں نے وہ دعا کرنے لگے، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہ کہتے کہتے. یعنی امت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، اتنے آپ امت کے حق میں شفیق تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں. لیکن اللہ میاں کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں ان جن فرشتوں کی یا انسانوں کی، ان کے ذریعے سے آگے بات پہنچاتا ہے. ساتھ ہی دیکھیے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے جبریل سے کہا جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ، جیسے ہم کرتے مجھے نہیں پتا وہ بھائی کون کیا کر رہا ہے، جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے مجھے بھی پتا ہو کہ میرا بچہ اس وقت بیٹھا ضرور وہ موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، پھر میں آپ سے کہتی ہوں جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ وہ کیا کر رہا ہے. لیکن ہو سکتا ہے وہ نہ بھی موبائل کے کچھ اور ہی کر رہا ہو، پڑھ ہی رہا ہو، ہاں یا رو رہا ہو. تو اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو بھی مخلوق میں سے کوئی بھی کچھ کر رہا ہوتا، اس کے باوجود ایک دیکھیے یہ ضابطے کی کارروائی ہے، ضابطے کی کارروائی پوری کرنی ہوتی ہے. اب ایک جج اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھتا ہے، یہ وہ اپنی آنکھوں سے گزر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو گولی مار رہا ہے اور ان کو پہچانتا ہے کہ کس نے کس کو ماری ہے. لیکن جب اسی جج کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا جاتا ہے تو وکیل جو کچھ کہتے ہیں، گواہیاں جو کچھ آتی ہیں، ان کی روح سے وہ سارا زور لگا کے وکیل ثابت کر دیتے ہیں کہ نہیں اس نے نہیں قتل کیا تھا،
اب جج کیا کرے گا؟ اس کے حالانکہ اس نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے لیکن وہ اس کو سزا دینے پر مجبور ہے، کیونکہ ضابطے کی کارروائی جو عمل میں لائی گئی اس کی روح سے اب وہ مجرم قرار ہو گیا، اس لیے وہ اس کو بری کر دیتا ہے۔ اور یہ آج کل جو کچھ ہوتا ہے نا یہی کچھ ہو رہا ہے، چاہے ججوں نے نام بھی دیکھو، لیکن آپ دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے جو مزے سے چھوٹ جاتے ہیں عدالتوں کو۔ یہ ہماری صحیح وہ کسی نے پوری وہ تیار کی ہے نا ایمنسٹری انٹرنیشنل والوں نے، یہ کسی کی رپورٹ کہ سب سے زیادہ کرپشن ہمارے ہاں عدالتی نظام میں، ہاں پھر پولیس ہے، پھر اس طرح درجہ بدرجہ۔ تو اللہ معافی، اور دیکھیے عادل جو ہے حاکم یا انصاف کرنے والوں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ خدا کا خوف ہی ختم ہو گیا ہے۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ امیدیں پڑھ رہے ہیں نا، ہاں امید کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے رحمت کی امید رکھیں۔ اچھا تو یہاں پر وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن تم جا کے پوچھو وہی ضابطے کی کارروائی کے لیے کہ کیوں روتے ہو۔ کہ کیسے اللہ جبرائیل سے کہہ رہے ہیں، جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی جب انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ کس طرح آنا جانا اور کس طرح گفتگو ہوگی تو اندر سے بندہ کانپ کے رہ جاتا ہے کہ اللہ کے نظام میں کس طرح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بس جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا جو آپ نے کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوگا، میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں اس لیے رو رہا ہوں، میری امت کے ساتھ کیا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو ہم تم کو تمہاری امت کے سلسلے میں راضی کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کریں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبت تھی، اور اس محبت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت تھی۔ تو محبوب کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ کو بھی کیوں نہ محبت اس سے ہو۔ اگر آپ کے بچے سے کوئی بہت پیار کرتا ہے، اس کو گفٹ دیتا ہے، تو کیا آپ کو اس شخص سے محبت نہیں ہوگی؟ تو اب یہاں ان کی محبت کا یہ مظاہرہ ہے کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کہ ہم تم کو تمہاری امت کے سلسلے میں راضی کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے یہاں سے میں کیا اندازہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کس قدر فکر مند تھے، اور ان کے مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت جو ہمارے لیے رو رو کے دعائیں کرتے تھے، ہم کتنا درود بھیجتے ہیں ان پر، کتنا سلام بھیجتے ہیں، ہماری دعاؤں کا کتنا حصہ ہے، ہمارے دن کا کتنا ٹائم ہے ان پر۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے ایک دفعہ درود پڑھیں گے تو 10 اس کا ہمیں اجر ملے گا، 10 گنا۔ اس کے باوجود یعنی یہ درود و سلام کیا ہے کہ آپ کی وہ عنایتیں جو ہیں ہمارے لیے، ان کے ایک شکرانے کے طور پر ہمیں کوئی کچھ دے تو ہم اس کے جواب میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، کوئی آپ کو، آپ کہتے ہیں جزاک اللہ، آپ ایک جواب میں اس کو دعا دیتے ہیں۔ ہاں تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی درود شریف پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عنایات ہیں ان کی ہم حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن جتنا بھی ہمارے بس میں ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ کس کی دعا ہوتی ہے درود شریف؟ اللہ تو ان پر رحمت بھیج، اللہ تعالیٰ تو ان پر رحمت بھیج اور برکت بھیج، یہی دعا کرتے ہیں نا درود شریف میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کثرت کے ساتھ ان کی جو عنایات ہیں ان کے اوپر جواباً ان کے لیے
درود و سلام پڑھتے رہیں. اللہ سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بات ہو رہی لگا رہنے دو, ہاتھ میں پکڑو نا, میں دیتی ہوں. اس کو نکال دیا. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انک انت السمیع رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. یا مقلب القلوب والابصار صرف قلوبنا على دینک. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انت المستعان وعلیک بلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ جو بھی خیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے مانگی وہ ہمیں عطا فرما دے, اور جس شر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ مانگی اس سے ہمیں, ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو تو اپنی پناہ میں لے لے. یا اللہ یہ بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے, یا اللہ اس فتنوں کے دور میں یا اللہ ہم سب کو توفیق دے, فرقہ بندیاں چھوڑ کے خالص تیرے لیے ایک ہو جائیں یا اللہ, اور ہم اپنی نسلوں میں تیرا سچا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا پیغام پہنچا سکیں. یا پروردگار عالم ہمیں, ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو تو اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لے. یا اللہ ہمیں سب کو دین کے مجاہد بنا دے, یا اللہ تفرقوں سے بچا لے, اور یا اللہ ہمیں ایک پاک صاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی زندگی عطا فرما, اور آخرت میں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ باتیں بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہیں, وہ بہت سارے سبق یاد رکھنے ان کو مشکل ہوتے ہیں. ہاں ہاں تو ہاں سعودیہ میں تو ایسا ہی ہے. ہاں ایسی بھی رخصتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بعض جگہ مجھے تھوڑی سی کوفت بھی ہوتی ہے, بعض میرے اسلام آباد سے میرے بھائی بھابھی آتے ہوتے, بھی نماز کا وقت ہے, میں نماز پڑھنے لگی ہوں تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں, اکٹھی پڑھ لیں گے یا پڑھ کے. ہاں بھی ہم سفر میں ہیں تو بھی اگر تمہیں سہولت ہے ٹائم میں, مجھے بڑی صحیح بات ہے, میں کوفت ہوتی ہے مجھے. ایک دو دفعہ کہا میں نہیں کہتی ان کو کوئی ایسا ٹائم ہو تو بھائی ٹھیک ہے, اپنے اگر ان کو یہ سوٹیبل ہے تو کریں جو بھی, لیکن میرا دل نہیں مانتا ہوتا کہ جب آپ کو سہولت ہو, ہاں اپنی سواری ہے, سہولت ہے, آپ پوری پڑھ سکتے, رخصت ہے وہ. اب یہاں یہی بات ہے کہ ہم ناجائز فائدہ نہ کہ رخصتوں سے اٹھا لیں, ٹھیک ہے نا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس کو اپنے آگے عمل کے لیے جواز نہ یہ تو اچھا عمل ہے, نمازوں شمازوں کی بات کریں, لوگ بد عملی کے لیے بھی وہ کر لیتے ہیں اس میں. یہی تو ساری چیزیں جو بھی بدعت کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی لے لیتے ہیں اس سے سہارا,
ان سے کہو تو وہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے سامنے حدیث لے آئیں گے. پیش کیا ہاں آواز پیش کیا کرتے ہیں. ہاں تو اصل حقیقت یہی ہے کہ واقعی اللہ بخش دے کسی کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنے نام لے. وہ کچھ کیا ہوگا تو کچھ سفارش کرے گا نا. آپ کسی نوکری کے لیے آپ کی جو اس کے لیے کوالیفیکیشن درکار ہے کسی کو لیے فرض کریں جی وہ گریجویٹ ہونا چاہیے تو آپ کسی میٹرک فیل کو لے جائیں سفار کے لیے کہ اس کو رکھ لو یہ میرا رشتہ دار ہے تو آپ کو شرم نہیں آئے گی. یا رشتہ داری آپ سے آ کے کہے کہ میری ذرا سفارش کر دے فلاں اسامی ہے میں وہاں پہ اس ویکینسی پہ میں جانا چاہتا ہوں. ہاں وہی تو کہہ رہے ہو رہا ہے سارے جعلی ڈگریوں سے جہاز بھی اڑاتے پھرتے ہیں اور کلینک بھی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں تو یہ لیکن یہی چیز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں وہ ہماری شفاعت کریں. وہ ہماری شفاعت کریں گے. اور جو کوئی ضمیر رکھنے والا شخص جہاں بھی ہوگا نا تو ایسے ان کوالیفائڈ لوگوں کو کبھی وہ ان کی سفارش نہیں کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا جانتے سمجھتے وہ ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ تو ہاں تو اب دوسری بات اس سے یہ ابھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اب اس حدیث کو بنیاد بنا کے ہم آگے نہ چلیں. کسی بھی قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو اس کے اوپر اکیلے کے اوپر عمل نہیں ہوتا جب تک کہ دیکھیے یہ جو بڑے بڑے فقہا تھے صحابہ کرام سے لے کے بعد میں جو آئے ہیں انہوں نے سب کو ملا کے پھر حکم جاری کیے آگے. ورنہ کئی ایسی آیتیں بھی ہیں جو اکیلی نہیں ان کے ساتھ جب تک حدیث نہ لگا لیں آپ. اب دیکھیے نا قرآن میں کہیں رجم اس کی ہے نہیں ہے نا رجم کی ذکر ہی نہیں ہے لیکن رجم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروایا بعد میں بھی ہوتا رہا. تو وہ کیسے انہوں نے حکم یہ نکال لیا. ہاں تو دیکھیے اگر صرف قرآن کو ماننے والے ہم کہہ لو تو جی قرآن میں تو رجم ہے ہی نہیں کیوں سنگسار کیا جائے. ہاں وہ تو وہ جو یہودی تھے انہوں نے چھپا لیا تھا نا حالانکہ تورات میں بھی یہ حکم تھا. مطلب اب حدیث کی ضرورت پڑ گئی نا وہاں. بعض چیز ہوتی ہے کہ جو حدیث میں آپ کو بیان کیا تو قرآن میں کہاں ہے. اب دیکھیے ان حدیث کا انکار کرنے والے یہی تو بات وہ کہتے ہیں جب قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے. اب قرآن کو مانیں گے تو وہ تو پھر اس لیے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی فلاں حدیث میں یہ چیز آئی آپ کہتے ہیں بھی دیکھو قرآن میں اس کا یوں نہیں ہے اس کو یوں کرنا وہ اس پہ اڑ جائیں گے اور اسی کو پھر جواز بنا کے اپنے جو بھی بد عملیاں کرنی ہوتی ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیے کتنی حدیثیں آپ نے پڑھی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی منع کیا کہ لوگوں کو نہ بتانا اور انہوں نے بتایا مصلحتاً بتایا کہ یہ جو کتمان کہتے ہیں نا اس کو چھپانے کو. اچھا جی آگے حدیث نمبر 417 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے. راوی نے شک کا اظہار کیا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات میں نے اس سے سنی تھی کہ ان سے سنی تھی. جس طرح میں کہہ دیتی ہوں بعض اوقات کہ کسی نے کلاس میں یہ بات کہی تھی اب ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کسی نے کہی تھی لیکن بات یاد ہے کہ کسی نے یہ بات کہی تھی تو پھر میں بعض دفعہ آپ سے پوچھ بھی لیتی ہوں کہ بھی کسی نے یہ بات کہی تھی تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. بعض اوقات نہیں بھی چلتا. ٹھیک ہے تو یہاں بھی جو راوی آخر تو انسان ہے نا انہوں نے سنی لیکن بات یاد ہے اور راوی ہیں کون اس کے ہریرہ. ہاں نہیں ہاں تو راوی نے شک کا اظہار کیا ہے اور کہ ان میں سے کون تھے ابو ہریرہ تھے یا ابو سعید خدری تھے. اور صحابی کی تعین میں شک مضر نہیں ہے کیونکہ صحابہ سب عدول ہیں. انہوں نے کی تھی یا انہوں نے کی تھی جتنے بھی صحابی ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں یعنی صحیح بات کرنے والے ہیں متوازن بات کرنے والے ہیں سچ بولنے والے. انہوں نے کہی ہو یا انہوں نے کئی باتیں کی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن انہوں نے اس کو رکھ دیا سامنے. یہ نہیں کہا خام خواہ لے لیا کہ میرا خیال ہے کہ وہ ابو سعید خدری ہوں گے
نہیں اپنے خیال کو ترجیح نہیں دی. اگر ان کو نہیں یاد تو انہوں نے اس کو بتا دیا. لیکن اصل بات کیا ہے؟ بات کو آگے پہنچانا. وہ کسی بھی ان دونوں صحابیوں میں کوئی فرق نہیں، انہوں نے کی تھی یا انہوں نے کی تھی. اس لیے صحابہ کرام میں بھی ہم مرتبے کا وہ نہ کریں. ہاں کہ بولنے والے سوری میں نہیں جی عدول کام نہیں ہوتا ہے، صحیح بولنے والے سچ بولنے ہاں عدل کا مطلب ہوتا ہے توازن قائم رکھنا. انصاف کی بات. روایت یہ ہے، اب روایت سنیں نا. جب غزوہ تبوک پیش آیا، اب غزوہ تبوک آپ سب نے پڑھا سنا بہت دفعہ ہوا قرآن کی کلاس میں، دورہ قرآن میں، کہ اس کو جیش العسرہ کہا گیا ہے، یعنی انتہائی تنگی والا وہ سفر تھا. 700 میل کا سفر اور زیادہ راہ نہ ہونے کے برابر. اب لوگوں کو بھوک پہنچی. آپ کو پتہ ہے بھوک کیا حالات تھے کہ بعض پورے دن کے لیے کہ آدھی کھجور راشن کے طور پر ملتی، بعض اوقات وہ پیاس سے اتنے بےتاب ہوتے کہ وہ اونٹ کی علائشیں تک یا ان کے پیشاب تک بھی پینے پہ مجبور ہو جاتے. استغفر اللہ، بھوک ایسی ہوتی ہے. تو اب اسی میں کسی ایک موقع پر، بہت موقع ایسے آئے ہوں گے کہ ان کو بھوک پہنچی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر لیں، ہم گوشت کھائیں اور چربی بھی حاصل کر لیں. چربی جو ہوتی ہے ظاہر ہے وہ توانائی دینے والی ہوتی ہے، اس کو ہم استعمال کریں گوشت کو پکانے میں یا کرنے میں، یا ویسے بھی پتہ نہیں ان کی تو عجیب عجیب خوراکیں ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کر لو، کیونکہ دیکھا کہ یہ بھوک سے بےتاب ہو رہے ہیں تو چلو کر لو اونٹی اپنے، اب کو اور کچھ نہیں ہے تو اونٹی سے ہی. اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ادھر آ گئے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ایسا کریں گے، یعنی ان کو جو اجازت دے دیں کہ اونٹ ذبح کر کے کھا لو تو سواریاں کم ہو جائیں گی، ہاں تو واپسی ہماری کیسے ہوگی؟ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کو حکم دیں اور کہ اپنا بچا ہوا زیادہ راہ لائیں. کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے، اور کسی کے پاس کچھ تو ہوگا ہی نا، کوئی چھوٹا موٹا بچا کھچا جو بھی ہے. پھر ان کے لیے اس میں برکت کی دعا فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ صحیح ہے. اب کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی ذہانت اور دوسری جو بڑے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں بڑے تھے، لیکن انہوں نے جو اچھی بات ان کو سوجی انہوں نے ان کو بتا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مائنڈ نہیں کیا. ہاں تو اس سے کہ جو اپنے سے افضل شخص ہو اس کو بھی مشورہ دیا جا سکتا ہے. مشورے کا یہی تو فائدہ ہے کہ مختلف ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بات پہ متفق ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بات سن لی اور مان لی، اور بڑی اچھی انہوں نے آپشن دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا دسترخوان منگوایا اور بچھا دیا. پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے زاد راہ کو منگوایا. کوئی آدھی مکئی کی ایک روٹی لا رہا تھا، اور دوسرے ایک مٹھی کھجوریں، اور تیسرا روٹی کا ٹکڑا. یہاں تک کہ اب دیکھیے کیا تھا ان کے پاس زاد راہ، یہاں تک کہ دسترخوان پر کچھ زاد راہ جمع ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ اس کو اپنے اپنے برتنوں میں ڈال لو. انہوں نے اپنے اپنے برتنوں میں ڈالا، وہ ڈالتے گئے حتیٰ کہ لشکر میں کوئی برتن ایسا نہ چھوڑا جس کو بھر نہ لیا ہو. اس میں اللہ نے وہی جو روٹیاں ٹکڑے تھے اتنی برکت عطا فرمائی. ہاں پھر انہوں نے کھایا یہاں تک کہ سارے سیر ہو گئے، پھر بھی کچھ بچ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور کوئی بندہ ان دونوں باتوں کے ساتھ نہیں ملے گا، یعنی آخرت میں حشر میں، کہ اس حال میں کہ ان میں شک کرنے والا ہو. کہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو کہ اس حال میں کہ ان میں شک کرنے والا پھر اسے جنت سے روک لیا جائے، یعنی اگر وہ شک نہیں کرا تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز بھی نہیں روکے گی. اب اس سے بھی دیکھیے کچھ باتیں آپ کو بتا دیں، کچھ اور بھی مزید اب آپ کے بھی ذہن میں آیا کریں تو بتا دیا کریں کہ ایک تو جی غزوہ خندق میں بھی جب بھوک پیاس بہت زیادہ تھی تو وہ ہاں ایک صحابی جو تھے انہوں نے کہا تھا میرے گھر ایک بکری غزوہ خندق میں ہاں جی ہاں بکری ہے اور وہ تھوڑا سا جو پڑا ہوا ہے ہاں تو وہ پھر اس میں بھی نبی صلی بہت سے اللہ علیہ وسلم واقعات ہیں. بلایا. اب اسی میں یہاں پہ نہیں ہے لیکن ایسا بھی واقعہ میں ملا غزوہ تبوک کہ پانی نہیں تھا تو ہاں نہیں انگلی تو بعد میں ڈبوئی وہ پانی انہوں نے بنی تھا ہی نہیں. وہ بتاتی بس یعنی اونٹوں کی جب وہ علاج تک پینے کا وقت آ جاتا تھا تو ان کو یعنی پتہ چلا کہ کچھ دور کوئی چشمہ ہے، کہیں اطلاع ملی پتہ چلا چشمہ. جب وہاں گئے تو چشمہ نہیں تھا، وہ چشمہ تو تھا پانی ایک تسمے کے برابر نکل رہا تھا وہاں سے، اتنا تھوڑا پانی کہ انہوں نے بمشکل اس سے پیالہ بھرا کافی. اب وہ جو پیالہ تھا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کرنا شروع کیا اور اپنی کلی کا پانی بھی اسی میں ڈالتے گئے. اور آپ کو پتہ ہے ہمیں بھی کوئی ایسی کراہت نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ تو آپ وضو کا کبھی پانی گرنے ہی نہیں دیا تھا انہوں نے ایک قطرہ بھی، اس کو فوراً مل لیتے تھے، آگے بڑھ کے کرتے تھے. اور اسی طرح اتنے خوشبودار ہوتا تھا وہ پانی آپ کی کلی والا بھی، ہاں جس میں ڈالتے تھے وہ برکت ہو جاتی تھی. اور ان کا منہ ہماری طرح گندا تھوڑی ہوتا تھا. ویسے بھی آپ کو پتا ہر وقت مسواک پاک صاف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دہن مبارک منہ ان کا تھا، وہ کلی فرما دی اس میں. تو اس پانی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اتنی برکت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے معاذ اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ پانی کہاں تک پہنچے گا. اور پھر ایسا ہی وہ پانی کا چشمہ جو تھا وہ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا کی کہ وہ تبوک کا وہ جو علاقہ جہاں پر یہ چشمہ پھوٹا تھا وہ سرسبز و شاداب ہو گیا. اور ابھی تک وہ کہا جاتا ہے کہ وہ علاقہ اسی طرح سرسبز و شاداب ہے اس کی بدل. ہاں تو اب اس سے یہ چیزیں بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا جو اثر ہے یہ غور کرنے کہ آپ نے دعا فرمائی تو کھانے میں کتنا اضافہ ہو گیا اور آپ کتنی برکت ہوگی. اب یہ برکت کیا چیز ہے؟ برکت کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، یعنی برکت کیا ہوتا ہے کہ خالصتاً اللہ کا فضل ہوتا ہے. کسی چیز میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. چیز تھوڑی ہے، آپ بھی دیکھیے آپ کھانا بناتے ہیں، 5-7 مہمان آ جاتے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا تھا سورہ، جب مہمان آ جائے نا فٹافٹ سورہ قریش پڑھ کے پھونک مار دیا کرے، اس سے اللہ تعالیٰ بڑی برکت دے دیتا ہے. اور دل میں تنگی نہ لائیں، بڑی بات، برتن میں فراخی تب ہوگی جب آپ کے دل میں فراخی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجیے اللہ برکت فرما دیتے ہیں اس چیز کے اندر. ہاں تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور آپ کے بعض آپ پریشان ہوتے اب کیا کروں، کوئی لانے والا بھی کوئی چیز بھی نہیں، آج کل تو رواج ہو گیا نا، مہمان آ جائے تو اور کوئی آرڈر دے دیا کھانا گھر آ گیا، نہیں بھی ہے ہاں، اور اگر آپ نہیں منگواتے یا نہیں کھلاتے تو مہمان غصہ کرتا ہے. اور اسی وجہ سے مہمانوں کو آنا جانا کم ہو گیا اور اب مہمانوں کو مصیبت سمجھنے لگے ہیں. ہاں کوئی دیکھو آپ شام کی چائے پہ کسی کے گھر جاتے تھے یا رات کو بھی جانا، کبھی زیادہ چائے پیو گی، ہاں چائے یا گرمی ہے تو ٹھنڈا، کوئی شربت، کوئی کنجوی کچھ ہونا. اور اسی طرح رات کو چائے ہے تو چائے کے ساتھ کوئی ہلکا پھلکا کوئی بسکٹ وغیرہ ہے. شام کی چائے کے ساتھ بڑا تردد ہوتا تھا، پکوڑے بن جاتے ہوتے تھے. بڑی تردد کی چیز یہی ہوتی تھی کہ چلو وہ نمکو فٹافٹ وہ جو ہوتے پاپڑ سے وہ نکال لیے، بسکٹ ساتھ بسکٹ رکھ لیے، انڈے، ہاں ایگزیکٹلی سردیوں میں انڈوں کا بڑا رواج تھا. ہاں سگے بہن بھائیوں کے گھر میں جب سوچتے ہیں کہ جائیں کہ نہ جائیں، ایک تو کھانے کا ٹائم
پہ جانا ہمیں اچھا نہیں لگتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ نور میں، ہاں بھائیوں بہنوں اپنے چچاؤں ماموں دوستوں سب کے گھر سے آپ تم جب جی چاہو خود ہی کھا لو، تمہیں اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ہی گھر، یہ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ مہمان آتے تھے تو لوگ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سو بسم اللہ، مہمان آیا اب کہتے اور کہتے ہیں وہ بائی ہاں آپ کہتے ہیں جی پہلے اطلاع دے کے آئیں، ہماری صورت بھی یہی ہوتی ہے۔ ہاں ہاں تو وہ مہمان بھی بڑے ریلیکس ہو کے جاتے آتے تھے، اب اس طرح تھوڑا تھا کہ سب کے پاس گاڑیاں تھیں، ٹریفک کا بھی وہ ہو گیا، موبائل بھی آ گئے، تو آرام سے وہ دو بسیں بدل کے جا رہے ہیں، ٹانگوں میں جا رہے ہیں، اور ہاں اور جا کے وہ گھر میں نہیں بھی تو بیٹھے ہوئے وہیں پہ، وہ آئے گا تو مل کے جائیں گے، انتظار کر کے چلنا، پہلے بسوں کے انتظار کرنے، پھر گھر والوں کے انتظار کرنے۔ وقت میں اتنی برکت پتہ نہیں کیسے ہوتی تھی، وقت میں برکت تھی، وہ ایک دن میں بہت کام ہو جاتے تھے، اور بہت اتنا آنا جانا بھی، صبح دن جلدی سٹارٹ ہو جانا، ہاں ٹائم کھا جاتے ہیں، بس یہی چیزیں ہیں نا۔ اگر صبح سے آپ اٹھ جائیں تو دن بہت بڑا ہے، اچھا جی، تو یہ چیزیں آپ نے غور کر لی ہے۔ ایک حدیث اور پڑھ لیں، 418 نمبر، عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ ان صحابہ میں سے ہیں عتبان بن مالک جو بدر میں شریک تھے۔ عتبان کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنی سالم کو نماز پڑھاتا تھا، میرے اور ان کے درمیان ایک وادی تھی۔ اب یہ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے، پہلے ہی دیکھ لیجئے کہ مدینے میں مسجد نبوی کے علاوہ بھی جو ذرا ادھر ادھر تھے لوگوں کے علاقے، انہوں نے اپنی مسجدیں بنائی ہوئی تھی، تاکہ ویسے تو شوق سب کو تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں، مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھیں، لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ بڑی مسجد کے علاوہ یا جامع مسجد کے علاوہ بھی اور مسجدیں بنائی جا سکتی ہیں، اور ان کو سہولت کیا تھی یہ مسجد بنانے میں، یہ اب آگے آ رہا ہے کیوں بنائی انہوں نے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی قوم بنی سالم کو نماز پڑھاتا تھا، میرے اور ان کے درمیان ایک وادی تھی، یعنی جن کو میں نماز پڑھاتا تھا یا وہ آتے تھے یا میں جاتا تو ہاں خود جاتے تھے، تو جب بارشیں آتی، میرے اور ان کے درمیان ایک وادی تھی، جب بارشیں آتی تو ان کی مسجد کی طرف جانا میرے لیے مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ اب یہ وادی جو آپ کو پتہ ہے نا، پہاڑوں میں آپ جاتے ہیں بیچ میں جو جگہ، عموماً یہ برساتی نالے وہیں بہہ رہے ہوتے ہیں، ہاں وادیوں میں وادیاں ہوتی ہیں، یہاں سے نالے آتے ہیں، پھر آگے وہی نالے دریا بن جاتے ہیں، وادیوں میں سے گزرتے ہیں جو نشیبی جگہیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے کہ میرے لیے وہاں جانا مشکل ہو جاتا، یعنی 5 وقت نماز کے لیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری نگاہ بھی کچھ کمزور ہے، میرے اور قوم کے درمیان وادی میں بارشوں کے وقت سیلاب آ جاتا ہے، یعنی جب پانی برستا ہے، آپ دیکھیے برسات میں کتنی مشکل ہوتی ہے، جیپ بعض اوقات کراس کرنی مشکل ہو جاتی ہے اگر آپ جیپ میں بھی ہوں تو میرا وادی پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر ایک جگہ نماز پڑھ دیں جس کو میں نماز کی جگہ بنا لوں، کہ میرے گھر میں آ جایا کریں، یا میں اپنے گھر میں ہی پڑھ لیا کہ میں وہاں نہ پڑھانے جایا کروں، تو میں اپنے گھر میں ایک جگہ مقرر کر لوں اور اس کو نماز کی جگہ بنا لوں، تو آپ میرے گھر تشریف لا کر ایک جگہ یعنی نماز پڑھ دیں برکت کے لیے، کہ آپ اس کا افتتاح کر دیں، آغاز کر دیں، یعنی اس سے پھر نیک لوگوں سے کسی چیز کا افتتاح کروانا بھی ثابت ہوتا ہے۔ آپ نئے گھر میں گئے ہیں، آپ نے نئی دکان کھولی ہے، کچھ بھی آپ نے ایسا کوئی ادارہ بنایا ہے، تو وہاں پر نیک سیرت لوگوں سے افتتاح کروانا ایک اچھا شگون کہہ لیجئے، اس میں اللہ برکت دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب میں ایسا کروں گا۔ چنانچہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ سمیت تشریف لائے ان کے گھر، اس کے بعد کہ دن خوب روشن ہو چکا ہوا تھا، یعنی کوئی اور ٹائم لگ رہا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے چاشت کا وقت ہو، چاشت کا ہی لگتا ہے کہ سورج نکل گیا ہوا تھا اور فجر کا یا ظہر کا کوئی ایسا ٹائم نہیں تھا، کہا کہ جب دن خوب روشن ہو چکا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ دوسرا نقطہ کہ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ اجازت لے کے جاؤ،
داخل ہونے سے پہلے اجازت لو, بیل کرو, دروازہ کھڑکاؤ, ایک دم سے اندر نہ چلے جاؤ. حتیٰ کہ گھر کے مردوں کو بھی یہ کہا گیا. اب دیکھیے نا, اچانک میاں ہی سرپرائز دینے کے لیے گھر میں آ جاتا ہے, اور بیوی کا جو حال ہولیا وہ عام طور پہ دیکھتا ہے, تو اس وقت وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہے یا ریلیکس ہے, تو کہتے ہیں وہ دیکھ کے اس کی شکل کو تو آوازار ہو جائے کہ گھر کی کیا حالت ہے اور اپنی کیا حالت ہے. ہاں, اس لیے ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ ذرا مطلب آئیں تو تھوڑا سا ہاں. اور کچھ نہیں, دیکھیں پہلے یہی روایت نہیں ہوتا تھا, تو مرد جو ہوتے تھے وہ اجازت اس طرح جاتے ہوتی کہ بچوں کو آواز دیتے تھے, آ جاتے ہوتے تھے, یا السلام علیکم باہر سے شروع ہو جانی, یا سیڑھیاں چاڑتے, اونچے سیڑھیوں والے گھر ہوتے تھے, پہلی سیڑھی پہ کہتے ہیں السلام علیکم, السلام علیکم, ایک کھمورا مار کے. ہاں, یہ ہوتا تھا مردوں کا کہ آنا ایک دم سے نہیں آتا. تو ہمارے ملازم بھی ایک دم سے یا سر پہ کھڑے ہو جاتے, ان کو بھی ہم نے یہ تہذیب نہیں سکھائی ہوتی کہ اچھے کہ اچانک کوئی آ جائے رشتہ دار. وہ دیکھیے خوش ہوتے ہیں, سرپرائز بھی ملتی ہے, لیکن ایسے مطلب ایک دم سے آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے کم از کم, اور یا آپ نے پوری طرح نقاب اگر کرتی ہیں تو نقاب نہیں کیا ہوا, تو اچانک آ جانا جو ہے یہ بڑی ہی بد تہذیبی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجازت لے کے گئے, اور آپ کو پتہ ہے ایک صحابی کے گھر میں 3 دفعہ آپ نے اجازت چاہی تھی, اندر سے جواب نہیں آیا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اجازت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے, آپ آئیے. ہاں نہیں, انہوں نے اجازت مانگی, میں نے اجازت دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے پہلے ہی فرمایا تم اپنے گھر میں میرا نماز کرنا کہاں پسند کرو گے. میں نے وہ جگہ بتائی کہ میرے گھر کا فلاں کونا یا صحن کا یا جو بھی ہے, جس سے میں نے وہ جگہ بتائی جس میں میں چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, ہم نے بھی سلام پھیر لیا. اب یہ نماز چاشت کی تھی یا ویسے ہی 2 رکعتیں پڑھائی برکت کے لیے نفل پڑھائے, لیکن پتہ کیا چل رہا ہے ہاں کہ نفل نماز کی بھی جماعت کروائی جا سکتی ہے. اس لیے اگر تراویح کی نماز ہے وہ بھی نفل نماز ہے, فرض نماز ہے, چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی 3 دن چاہے پڑھائی, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ریگولر پڑھانی شروع کر دی, اور وہ پھر امت کے اندر تواتر کے ساتھ وہ عمل چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح صلاۃ و تسبیح ہے. کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو نفل نماز جماعت کیوں کرائی جائے. صلاۃ و تسبیح جو ہے وہ بھی جماعت سے پڑھائی جا سکتی ہے, لیکن ہماری عام عورتیں جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, جو پڑھانے والی ہے نا وہ پھر خود اونچی جی آواز میں پڑھتی, گنتی وہ, باقی ساری جھوم رہی ہوتی ہیں پیچھے کھڑی. یہ طریقہ جو ہے یہ بھی یعنی باقی کو کچھ نہیں کرنا, گنتی وہ کر رہی ہے, اونچی اونچی جو پڑھ رہی ہے وہ اونچی پڑھنا عورت کے لیے جائز ہی نہیں, یہ کہیں نہیں ہے. آپ نماز پڑھاؤ, سارے پڑھیں, رکوع سجود کرو, گنتی کرو, جو پڑھانے والی ہے بیچ میں کھڑی ہو کے صف کے, تو وہ پیچھے والی خود ہی خاموشی سے پڑھے. ہاں اگر آگا پیچھے ہو گیا کہ پڑھانے والی کے 10 دفعہ پڑھی تو اس نے ابھی 8 پڑھے تھے, یا اس نے ابھی 10 پڑھے تو یہ اتنی دیر میں 12 نہ پڑھے, چاہیے کہ اب 10 ہو گئے کھڑی رہے, لیکن سجدہ رکوع اس کے ساتھ کرے, اس کا طریقہ یہ. تو اس سے ہمیں جواز ملتا ہے کہ نماز نفل جو ہے یہ باجماعت پڑھائی جا سکتی ہے. دوسری چیز ہمیں یہ یہاں سے پتہ چلی کہ گھر میں بھی نماز کے لیے جگہ مخصوص کی جا سکتی ہے, اور جس طرح رواج ہو گیا پریئر روم لوگ بنا لیتے ہیں, وہ جائز ہے. اب کوئی بھی پرسکون جگہ ہے, کونا ہے, اپنے کمرے کے اندر بھی. اور دیکھیے وہی وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں ریگولر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے پڑھنے سے آنے سے پہلے اس جگہ پہ فرشتے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ ان کی وہ غذا حاصل کرنے کے لیے جو آپ پڑھ رہی ہیں. جس طرح آپ 2-3 دن بعد چڑیوں کو ایک جگہ ڈالے نا, کوئی چوگا ڈالے کوئی, تو 3 دن ڈالیں گے, چوتھے دن چڑیاں پہلے آ کے بیٹھی ہوتی ہیں. یہ اللہ نے کلوک رکھا ہو, کنڈیشننگ ہو جاتی ہے ان کی. تو فرشتوں کی بھی کنڈیشننگ ہوئی ہوتی ہے, وہ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیے جب آپ اس جگہ پہ نہیں جاتے, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, تو وہ پھر دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے. آج کیا ہو گیا, وہ آئی نہیں, اچھا وہ سوئی رہ گئی ہے,
کوئی بات نہیں، وہ اس کے لیے دعائیں تب بھی کرتے، سوئی ہوئی تب بھی اس کی عبادت کی نہیں جاتی ہے. اچھا وہ بیمار ہے، اس کے لیے دعائیں کرے. اگر وہ بیمار ہے اس کے لیے پھر سے دعا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو صحت دے، وہ جلدی آئے، وہ پڑھے گی ہمیں بھی غذا ملے گی. ان کی غذا یہی ہے، خود بھی وہ تسبیح کر رہے ہیں اور پڑھنے والوں سے بھی وہ حاصل کر رہے ہیں. اب یہاں بھی فرشتے انشاءاللہ بیٹھے ہوں گے اور وہ غذا حاصل کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کس کو اچھی نہیں لگتی؟ ہمیں اچھی لگتی تو ان کو نہیں اچھی لگتی. ہاں وہ زمین بھی روتی اور وہ ہاں، جہاں سے اب اٹھ جا، جب پھر بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ زمین بھی روئے گی. جہاں گھر میں آپ نے جگہ بنائی، اور ہر جگہ پڑھنا بھی برکت کا باعث ہوتی ہے. اگر آپ گھر میں، یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ آپ نے پڑھنی ہے، وہ ہے مخصوص، لیکن اگر آپ کو سہولت ہے، اگر آپ کو دل چاہ رہا ہے بھائی دھوپ میں جا کے میں پڑھوں تو کوئی ممانعت نہیں ہے آپ کے لیے، آپ وہاں. ہاں بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہمیں جو اس سے مسئلہ سمجھ میں آتا ہو یہ ہے کہ جگہ مخصوص کی جا سکتی ہے. اچھا اب پھر آگے چلیے. ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ لی تھی 2 رکعتیں پڑھی. پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر لیا، ہم نے بھی سلام پھیر لیا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خزیرہ کے لیے روک لیا کہ اب ایسے نہ جائیے، کوئی تھوڑا سے کھا پی کے جائے. تو خزیرہ وہ کہتے ہیں یہ باریک آٹے اور چربی سے کوئی وہ ڈش بناتے تھے. دیکھیے ان کی ڈشیں یہی ہوتی تھی، تو وہ کھا کے جائیں آپ. اب اس سے کیا پتہ چلتا کہ مہمان آ گیا یا کوئی صاحب مرتبہ کوئی شخصیت آئی گھر میں تو اس کو کچھ کھلا پلا کے بھیجے. ہاں تو انہوں نے اس کو روک لیا، یہ کہ جو آپ کے لیے بنایا گیا. پھر یعنی ان کے لیے وہ خصوصی ڈش تیار کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آس پاس کے گھر والوں نے سن لیا کہ آپ میرے گھر میں، اب ہم محلے والوں کو پتہ چل گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے ہوئے ہیں. کون تھے یہ؟ عتبان ہی ہے نا، عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ. تو کہتے وہ لوگ میرے گھر آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ کافی لوگ جمع ہو گئے. ایک آدمی نے کہا کہ مالک کو کیا ہوا، وہ نظر نہیں آ رہا. اب کسی شخص کا نام تھا مالک، کہ سارے آ گئے، محلے دار تھا مالک، وہ کیوں نہیں آیا؟ دوسرے نے کہا کہ وہ تو ہے ہی منافق، اس کو تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا. اب دیکھیں اسی طرح باتیں چپڑ چپڑ کر جاتے ہیں نا، فٹافٹ منافقت کا اس پہ فتویٰ لگا دیا اس نے، کہنے والے نے، وہ تو ہے ہی منافق، اس کو تو اللہ رسول سے محبت ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ ایسا مت کہو، کہ تم نہیں دیکھتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، کہ وہ تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یعنی وہ اسلام میں تو داخل ہو چکا ہوتا ہے، یعنی جو کلمہ گو ہے اس کو منافق کہنا بہت بڑی بات ہے. اور اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضامندی ہی کو چاہنے والا ہے. اس آدمی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا، مجھے تو نہیں خبر کہ وہ ایسے. باقی ہم بخدا. اب وہ شخص پھر مزید بولا کہ اس کی محبت اور یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو محبت ہے اور جو اس کی بات چیت ہے وہ منافقین ہی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس کی باتوں میں سے ہمیں نفاق کی بو لگتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اس کو اس کی باتوں سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا جو ایک معیار ہے وہ ہمیں اس کے اندر نظر نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہاں اللہ تعالیٰ نے آگ اس شخص پر حرام کر دی ہے جس نے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہے. کہ اگرچہ تمہاری نظروں میں منافق ہے، لیکن ہم دیکھیے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، پہلے بھی آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ ظاہر دیکھنا چاہیے کیا ہے کسی کا، دل چیر کے نہیں دیکھا. اب وہ جو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھنے والی حدیث ہے تو اس میں یہی تھا نا کہ کسی کے ظاہر کو دیکھو، دل کا حال ہم نہیں جانتے، اس لیے فوراً ہی فتویٰ نہیں صادر کر دینا چاہیے کہ تو ہے ہی منافق، یہ تو ہے ہی ایسا. ٹھیک ہے تو ہاں جی، تو یہ قیاس کر کے ظاہر پہ قیاس کر کے نہیں، اس کا باطن دیکھو. چلیے جی، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ آنا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا شوق اللہ تعالیٰ شوق عطا فرمائے، تاکہ اللہ کے رسول بھی ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائیں.
اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے اس ساری حدیثوں میں جنت کی خوشخبریاں دی ہیں، ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضا کے قابل بنا لے، اور ہماری یہ جو کوشش ہے اس کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ علم کا عطا فرمائے، اور ہماری جو بھی دل میں حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا فرما دے، اور ہمارے گھروں میں امن اور سکون، اور ہمارے ملک میں امن اور سکون عطا فرمائے، مسلمان جہاں جہاں ستائے جائے ان کو سکون عطا فرمائے، اور جو میری بہنیں بیٹیاں اس وقت میرے پاس ہیں اللہ سب کے دلوں میں مجھ سمیت جو بھی جائز اور نیک حاجات ہیں اللہ تعالی ہماری پوری فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔